موضوع الدرس في أحوال الأشقياء يوم القيامة سورة الصافات تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. قال الضحاك عن ابن عباس يقولون كنتم تقهروننا بالقدرة منكم علينا لأننا كنا أذلاء وكنتم أعزاء. اب مفسر رحمت اللہ علیہ اس آیت مبارک پر سلف صالحین کے اقوال مبارک نقل فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن کافر آپس میں کہیں گے، ایک دوسرے سے جھگڑیں گے، سوال کریں گے، انکم کنتم تأتوننا عن الیمین. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے یاد رکھیں دو ترجمے. بعض علماء نے فرمایا کہ یمین سے مراد ہوتی ہے قوت، طاقت. آپ دیکھیں نا، جو کام کرنا ہو قوت طاقت والا تو آدمی یمین کو استعمال کرتا ہے. اس میں اللہ نے یہ سار کی بنسبت زیادہ قوت و طاقت رکھی. تو ان کا معنی یہ تھا کہ تم لوگوں نے ہمیں اپنی قوت سے، اپنی سرداری سے، اپنے روب سے، اپنے قہر سے، اپنے جبر سے مجبور کیا کہ ہم کفر کریں اور ہم انبیاء کا انکار کریں. انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، مانا تم ہم پر تو ہر قسم کی قوت و طاقت کے ساتھ ہم پر مسلط ہوئے اور ہمیں اسلام سے روک دیا. اور بعض علماء نے اس کا ترجمہ یہ بھی فرمایا ہے کہ انکم کنتم تأتوننا عن الیمین. انہوں نے فرمایا یمین کا معنی ہے قسم. جیسے ہوتا ہے نا کہ یمین عربی میں قسم کو بھی کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم تو قسمیں کھاتے تھے کہ ہم حق پر ہیں اور یہ انبیاء غلط ہیں. تم نے ہمیں قسمیں کھا کھا کے حق سے روکا.
تو اس لیے اکثر علماء کرام نے یہ دونوں ترجمے کیے ہیں، اور دونوں ترجمے جو ہیں یعنی ان میں کوئی تعارض بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی قوت و طاقت کا مظاہرہ بھی کرتے ہوں گے اور کبھی ان کو قسم کھا کے بھی کہتے ہوں گے بھی ہم سچے ہیں، ہمارے باپ دادا سچے تھے۔ جیسے اللہ کے پیغمبر کے پاس بھی آ کے کافر کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفحتنا و صفحت آباءنا، تم نے ہمارے باپ دادا کو ٹھکرا دیا اور ان کو گمراہ کر دی، ہمارے باپ دادا حق پر تھے اور ہم سیدھے راستے پر۔ اس لیے یعنی دونوں معنی ہیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہ قول مبارک ہے کہ تم اپنی طاقت سے ہم پر جبر کرتے تھے چونکہ ہم کمزور تھے اور تم طاقتور تھے۔ وقال مجاہد یعنی الحق والکفار تقولہ للشیاطین، حضرت مجاہد فرماتی ہیں کہ تم حق سے ہمیں روکتے تھے، یعنی کفار شیاطین کو یہ کہیں گے۔ وقال قتادہ قالت الانس للجن انکم کنتم تعتوننا عن الیمین وقال من قبل الخیر فنہونا عنہ وتبطئونا عنہ۔ اور حضرت قتادہ فرماتی ہیں کہ قیامت والے دن انسان جو ہیں جنات سے شیاطین سے کہیں گے کہ تم لوگ ہر خیر کے راستے میں دیوار بن گئے اور ہمیں اس سے روکا اور ہمیں اس سے تم نے ٹھکرا دیا اور ہم حق پہ نہ چل سکے۔ وقال الصدی تاتوننا من قبل الحق وتزیئوننا عن باسدونا عن الحق، حضرت صدی فرماتی ہیں کہ وہ کہیں گے کہ تم لوگوں نے حق کے راستے کے آگے دیوار بن گئے اور باطل کو تم نے مزین کر کے دکھلا دیا۔ وقال الحسن فی قوله تعالی انکم کنتم تعتوننا عن الیمین ای واللہ یهدی عند کل خیر یریدہ ویصدہ عنہ انکم کنتم، وہ فرماتی ہیں حضرت حسن رحمت اللہ علیہ، وہ کہیں گے کہ تم ہر بھلائی کے وقت میں آڑے آ گئے اور ہمیں روک دیا بھلائی کے کام سے۔ وقال ابن زید وعناہ تحولون بیننا وبین الخیر ورددتمونا عن الاسلام والایمان والعمل بالخیر الذی امرنا به، حضرت ابن زید فرماتی ہیں کہ تم ہمیشہ ہمارے اور خیر کے درمیان میں دیوار بن گئے، ہمیں تم لوگوں نے اسلام سے روکا، ایمان سے روکا، عمل صالح سے روکا جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا، لیکن تم دیوار بن گئے اور ہمیں عمل صالح نہ کرنے دیا۔ وقال یزید الرشک من قبل لا الہ الا اللہ، یعنی تم ہم توحید کے راستے پر دیوار بن گئے، ہمیں ایمان میں نہ جانے دیا۔ وقال خصیف یعلون من قبل میامنہم وقال کم انکم کنتم تعتوننا عن الیمین قال من حیث نامنکم، جس سے ہم تم پر اعتماد کرتے تھے تمہاری باتوں میں آنے کے بعد ہم اللہ کے راستے سے رک گئے۔ قالوا بل لم تكونوا مؤمنین تقول القادة من الجن والانس للاتباع بل امركم ما تزعمون بل كانت قلوبكم منكرة للایمان قابلة للكفر والعصيان۔ اب ان کے جو بڑے ہوں گے انسان ہیں یا جن ہیں جو سردار ہوں گے، جن لوگوں نے دنیا میں ان کو اسلام سے روکا تھا، وہ کہیں گے نہیں ہم نے کیا روکا ہے، تم تھے ہی بے ایمان، تم ایمان لانے والے تھے ہی نہیں، تمہارے دلوں میں ایمان سے نفرت تھی، تمہارے دل جو تھے وہ کفر و نافرمانی کو چاہتے تھے۔ وما كان لنا عليكم من سلطان اے من حجت نصیر ما دعوناکم الیہ، اور ہمارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں تھی، ہم جس دین کی طرف جس عقیدے کی طرف تم کو بلاتے تھے کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں، کوئی حجت نہیں، بس ہم نے کہہ دیا تم نے مان لیا۔ اصل بات یہ ہے کہ تم خود ہی کفر پہ پکے تھے۔ بل کنتم قوما طاغین بل کان فیکم طغیان مجاوزۃ للحق ومجاوزۃ للحق ولہذا اصبتم لنا وترکتم الحق الذی جاءتکم به الانبیاء واقاموا لکم الحجۃ علی صیغۃ ما جاءوکم به فخالفتموہم، تم خود ایسے لوگ تھے حد سے گزرنے والے، حق کو چھوڑنے والے، فلہذا استجبتم لنا، اس لیے تم نے ہماری بات تو مان لی لیکن انبیاء کی بات کو ٹھکرا دیا۔ اصل انہوں نے کہا بھی تم تو خود کافر تھے، تم خود برے تھے، اس لیے ہماری بات مان لی لیکن انبیاء کی بات کو تم نے نہ مانا۔ حالانکہ انبیاء تمہارے پاس آئے، دلائل لے کر آئے، اور جو انہوں نے دعویٰ کیا اس پہ دلائل دیے، معجزات دیے، لیکن تم نے ان کی مخالفت کی۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون۔
فأغويناكم إنا كنا غاوين يقول الكبراء المستضعفين حقت علينا كلمة الله إنا من الأشقياء الضائعين بيوم القيامة فأغويناكم ويدعوناكم إلى الضلال إنا كنا غاوين ويدعوناكم إلى ما نحن فيه فاستجبنا لنا قال اللہ تبارک و تعالی. اب ان کے بڑے کہیں گے کہ بھئی اصل بات یہ ہے کہ ہم خود شقی تھے، اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا، ہم کیا کرتے؟ ہم خود شقی تھے اور بدبخت تھے، اللہ کا فیصلہ یہ جو ہے وہ ہم پر نافذ ہو چکا کہ انا من الاشقیاء کہ ہم بدبخت ہیں، الذائقین من العذاب یوم القیامہ قیامت والے دن ہمیں عذاب چکھنا ہوگا. فاغویناکم ہم نے بھی تم کو اسی گمراہی کی طرف بلایا، انا غاوین ہم خود بھی گمراہ تھے، فدعوناکم الی ما نحن فیہ واسلمنا ہم نے تم کو اسی چیز کی طرف بلایا جس عقیدے پہ ہم تھے، جس راستے پہ ہم، تم نے ہماری بات مان لی. قال اللہ تبارک و تعالی فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون الجمیع فی النار کل بحسبہ. اللہ فرماتے ہیں کہ آج مستضعفین ہیں، مترفین ہیں، مستکبرین ہیں، سب کے سب جہنم میں پڑے ہوں گے اور ہر کسی کو اس کے کفر کے مطابق اللہ تبارک و تعالی سزا دیں گے. انا کذالک نفعل بالمجرمین اللہ فرماتے ہیں اسی طرح پھر ہم کرتے ہیں مجرمین کے ساتھ کہ جو کافر ہیں، جو طاغی ہیں، جو مجرم ہیں، جو عاصی ہیں، جو مشرک ہیں، ان کو پھر ہم جہنم کے عذاب سے ہمیشہ دوچار کریں گے. انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون. انہم کانوا فی الدار الدنیا جب دنیا کے اندر ان کو توحید کی دعوت دی جاتی تھی، جب ان کو کلمہ توحید کی طرف بلایا جاتا تھا، جب ان کو سمجھایا جاتا تھا کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، لیکن یہ تکبر کرتے تھے. ایستکبرون ان یقولوا کما یقولها المؤمنون یہ بڑائی کرتے تھے، انکار کرتے تھے جیسے مومن اقرار کرتے ہیں، یہ انکار کرتے تھے، ان کو توحید کے کلمے سے چڑتی. انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون. آج بھی دیکھ لیں کہ کوئی آدمی اگر بدعت کی طرف دعوت دے، باطل کی طرف دعوت دے، غلط کاموں کی طرف دعوت دے، اس کی طرف لوگ فوراً مائل ہو جائیں گے. جب توحید کی طرف دعوت دے تو کہیں گے نہیں یہ وہابی ہے، چھوڑو جی، یہ تو انبیاء کو بھی نہیں مانتے اور یہ تو اولیاء کے بھی گستاخ ہیں. آج بھی وہی وقت ہے. قال ابن ابي حاتم حدثنا عبيد الله بن اخي بن وهب قال حدثنا عمي قال حدثنا ليس عن ابن مسافر عن عبد الرحمن بن خالد بن شهاب بن سعيد المسيب النبي هريره النبي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا الہ الا اللہ وقال منی ما له ونفس الا بحق وصاب اللہ عز وجل. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ میرے مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جہاد کا حتی یقولوا لا الہ الا اللہ یعنی آپ کا جہاد جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے ہے. یہ مخلوق بھی اللہ کی، زمین بھی اللہ کا، زمان بھی اللہ کی، انسان بھی اللہ کے. تو اللہ کا حکم جو ہے جہاد دولت کے لیے نہیں ہوتا، جہاد شان کے لیے نہیں ہوتا، جہاد ملک چھیننے کے لیے نہیں ہوتا، جہاد کسی کے علاقے پہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں ہوتا. جہاد تو اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کی توحید کا پرچار ہو، اللہ کی زمین میں اللہ کا قانون نافذ ہو، اس لیے جہاد ہوتا ہے. یہ جہاد نہیں ہوتا کہ آدمی اپنی شان کے لیے، اپنے ملک کو بڑھانے کے لیے اور اپنی قوت کو بڑھانے کے لیے، اپنی شان کو بڑھانے کے لیے. یہ جہاد، یہ تو فساد ہوتا ہے.
جہاد ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی طرف لوٹاؤ۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے باقاعدہ دعوت دیتے تھے کہ اسلام لے آؤ، اور مجاہدین کو ہدایت کرتے تھے کہ کسی جگہ شب خون نہ مارے، حتیٰ کہ انتظار کریں کہ اگر اس بستی سے اذان کی آواز آ جائے تو حملہ نہ کریں۔ اس کا معنی ہے کہ وہاں مسلمان رہتے۔ حضور حکم دیتے تھے کسی عورت کو قتل نہ کریں، بوڑھے کو قتل نہ کریں، بچے کو قتل نہ کریں، کسی کے مندر کو نہ گرائیں، کسی کے گرجے کو نہ گرائیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، ان کو دعوت دیں پہلے توحید۔ اگر مان لیں تو بس پھر ہمارے بھائی ہیں۔ اور جب تک مسلمان اس بات پہ قائل رہے اور جہاد کو نافذ کیا، اللہ کا دین 80 لاکھ مربع میل تک پھیل گیا۔ اور جس دن سے مسلمانوں کے دل میں دنیا کی محبت، محلات کی محبت، پیسہ پیسہ، گاڑیاں، موٹریں، شان اور کراہیت الموت آ گئی، اسی دن سے ہم ذلیل ہو گئے۔ یہ عزت نہیں ہوتی کہ 4 آدمی گاڑیوں پہ پھرتے ہیں، کیا عزت ہے اس میں؟ کیا عزت ہوتی ہے کہ 4 آدمی جو ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں نا جی دیکھو جی ہمارا ملک تو اتنا امیر ہے کہ اتنا موبائل ٹیلی فون بکتے ہیں، یہ کوئی دلی روٹی کھانے کو نہیں ملتی، موبائل بکتے ہیں۔ اتنی جناب سال میں کاریں بکتی ہیں، اتنی سال میں جناب موٹر سائیکل بکتے ہیں، یہ تو بڑا امیر ملک ہے۔ اور لوگوں کو روٹی نہیں ملتی، لوگ بھوک کی وجہ سے اپنے گردے بیچ رہے ہیں، لوگ بھوک کی وجہ سے اپنی 8-8 سال 5-5 سال کی بچیاں بیچ رہے ہیں، لوگ بھوک کی وجہ سے اپنی اولاد پہ مٹی کا تیل چھڑک کے خود کو آگ لگا کے مر رہے ہیں، اور ہم عمارت ڈھونڈ رہے ہیں جی موبائل ہے، ٹیلی فون ہے جی فلاں۔ 18 کروڑ کی آبادی میں اگر 1 کروڑ کے پاس روٹی ہو اور 17 کروڑ کے پاس نہ ہو، یہ امیر ہوتا ہے آدمی؟ کیا بات ہے، کوئی عقل کریں۔ دنیا نے اپنے ملکوں میں محنت کی اور آج ان کے ملک جو ہیں وہ اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ دنیا حیران ہے کہ کیسے ترقی کی۔ یعنی تصور نہیں ہوتا ان ملکوں میں کہ کبھی بجلی بند ہوگی، لوڈ شیڈنگ نہیں، وہ 10-10 سال کبھی بریک نہیں آتا بجلی کا آدھا گھنٹے کے لیے۔ تو ایک موٹی سی بات ہے نا، لیکن آپ کی ہر مشینری، ہر فیکٹری، ہر انڈسٹری بجلی سے چلتی ہے۔ 18 گھنٹے بجلی نہ آئے، فیکٹری بند، تنخواہیں مزدور کی تمہارے سر پہ، پروڈکشن ختم۔ میں نے آرڈر بک کیا ہوا تھا کہ جی میں آپ کو 1 لاکھ ڈبہ بھیجوں گا، میں نے بتایا 10,000، 90,000 کہاں سے لاؤں؟ سودا کینسل، جرمانے کے ساتھ پیسہ واپس۔ تباہی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ وجہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، دنیا اس مقام پہ پہنچ گئی ہے، آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت پوری دنیا میں 57 اسلامی ملک ہے تقریباً، اور 57 اسلامی ملکوں میں کوئی 450-500 کے قریب یونیورسٹیاں ہیں، اور اکیلا ٹوکیو میں 1000 یونیورسٹی ہے، اکیلا انڈیا میں جس کو کافر ملکوں کو کہتے ہیں ان کے پاس 6000 یونیورسٹی ہے۔ تو ایک جگہ 6000 آدمی پی ایچ ڈی کرے گا، تمہارے 57 ملکوں میں 400 بندہ کرے گا، کیسے مقابلہ کرو گے؟ مقابلہ علم کا علم سے ہوتا ہے، عقل سے ہوتا ہے۔ آج کل مقابلہ ڈنڈے سے تو نہیں ہوتا کہ اٹھو اور کلہاڑی لے کے بھاگ پڑو اور برسٹ مار دو اور کلشنکوف لے لو اور بم دھماکہ۔ یہ تو آخری حربیں ہیں کہ جب کوئی چارہ نہ رہا، سر مارو دیوار میں، یا دیوار ٹوٹے گی یا سر ٹوٹے گا۔ یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا دنیا۔ ان لوگوں نے ایسے وسائل، آج میں پڑھ رہا تھا کہ جاپان جیسا ملک جو دنیا کا امیر ترین ملک ہے،
جو اس وقت اقتصادی طور پہ بڑا یعنی ان ممالک میں شمار ہوتا ہے کہ بڑے بڑے ملک اس کے محتاج ہیں، وہ ابھی سے فکر کرنے لگ گئے ہیں کہ جی ہر محلے کے لیے اپنا بجلی جو ہے وہ سورج کی توانائی سے حاصل کی جائے، تاکہ یہ بجلی میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور آلودگی پیدا ہوتی ہے اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، تاکہ اس سے بھی لوگ بچیں اور گھر بیٹھے ہوئے بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی پریشانی کے بجلی بھی نہیں۔ اچھا، سب سے زیادہ دھوپ ہمارے ملکوں میں ہے، ہمیں تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر ہم اپنا شمسی توانائی سے کام چلائیں۔ سب سے زیادہ کوئلہ ہمارے پاس ہے، سب سے زیادہ دنیا کی معدنیات ہمارے پاس ہیں، سب سے زیادہ سونا اور تانبا اور چاندی اور نحاس اور زمرد کے ذخائر ہمارے پاس ہیں، ہم کشکول لے کے کھڑے ہیں بھیک مانگنے کے۔ وجہ کیا ہے یاد رکھو، سب سے پہلی وجہ اللہ کی ناراضگی۔ جب اللہ ناراض ہو جائے تو پھر برکتیں ختم ہو جائیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے کام کی نااہلی۔ حضور نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب نااہل لوگوں کو معاملات سپر کر دیے جائیں پھر قیامت کا انتظار کریں۔ دیکھو نا، مثلا کل مجھے آپ لے جائیں، کہیں جی ہمارے استاد ہیں، ہم نے ان سے 10 سال ماشاءاللہ ابن کثیر پڑھا ہے، حضرت میں نے مل لگائی ہے ٹیکسٹائل، مہربانی کریں آپ کو میں جنرل مینیجر لگا دیتا ہوں، تو انشاءاللہ 1 مہینے میں مل کر کباڑا ہو جائے گا۔ ابن کثیر پڑھانے والے کا مل چلانے سے کیا کام؟ یا آپ مل مینیجر کو لے آئیں گے، جناب اتنے عرصے سے آپ جی اے میں رہے ہیں، آج ابن کثیر پڑھا دیں، تو وہ جو پڑھائے گا پھر یہی ہوگا، وہ قادیانی والے ترجمے کرے گا۔ کیوں؟ اس غریب کا کیا قصور ہے؟ تو یہ سب سے بڑا مشکل ہے کہ ہم اپنا ہیلتھ منسٹر اس کو بناتے ہیں جو خود بیمار ہوتا ہے، تاکہ اس کے بہانے اس کا علاج ہو جائے، ورنہ یہ فائدہ نہیں ہوتا کہ غریبوں کا علاج ہو جائے۔ اس لیے بس دعا کریں ہمارے حالات میں، دیکھیں آج دور ہے علم کا کہ علم حاصل کرو۔ آپ نے یعنی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہمارے علاقے کے تھے ایک زمیندار، اپنی اولاد کو وہ جو جائیداد بنا کے دے گیا نا جی، وہ لوگ مثال دیتے تھے کہ جی ایسی زمین ہے کہ اس میں بندہ گاڑ دو تو صبح بندہ بھی پیدا ہو جائے گا، یعنی مثال ہے ایک دیہاتی، ورنہ کیا بندہ جو پیدا ہونا ہے۔ تو وہ جناب کو 4 سال نہیں نکلے، ماشاءاللہ سب کچھ بیچ کے کھا گئے۔ تم نے اگر اپنی اولاد کو علم نہ پڑھایا، کروڑوں دے جائیں، انشاءاللہ 2 سال بھی نہیں برداشت ہوگا۔ یہ تو جب تک ماں باپ بیٹھے ہیں نا تو وہ بڑے فقیر بن کے رہتے ہیں کہ ماں باپ کا اعتماد رہے کہ میرا بچہ بڑا شریف ہے، جب پڑھا ہی نہیں، جاہل ہے، شریف کا کیا معنی ہے؟ شریف ہوتا تو پڑھتا نا، شریف ہوتا علم نہ حاصل کرتا، یا عالم بنتا ہے، جو عالم نہیں بنتا کوئی دنیا کا علم حاصل کرتا، ڈاکٹر بن جاتا، انجینئر بن جاتا، فلاسفر بن جاتا، اکاؤنٹنٹ بن جاتا، کسی دنیا کے معاملے میں آگے تو بڑھتا نا۔ اگر باپ بھی جاہل، بیٹا بھی جاہل، تو کرسی اور دیوار ایرے پہ ترسی تو اسی پہ چلے گی نا، جیسے کہ چلتا آ رہا ہے ماں۔ وہ انشاءاللہ پھر آپ لکھ کے رکھ لیں ڈائری میں کہ جتنا آپ جائیداد چھوڑ کے جائیں گے نا وہ 5 سال نہیں نکالے گی۔ ذرا ان کو موقع تو دو، ہاتھ تو کھلنے دو نا، ابھی تو بندے کو ہے نا کہ اوپر سانپ بیٹھا ہے دیکھ رہا ہے۔ علم ہوگا کچھ نہ دو، اس کو علم دے دو، 1 ریال بھی نہ چھوڑو، جہاں بیٹھے گا جنگل میں منگل لگ جائے، 1 دھیلا بھی اس کو نہ دو، اس کو علم دے دو۔ جس دنیا میں وہ چلا جائے، جس ملک میں چلا جائے، صبح کی نماز کے بعد سلام پھیرے، ترجمہ پڑھے، 200 آدمی آ جائے گا، ہاتھ چومنے والا، دعوتیں دینے والا، 200 گاڑی آ جائے، حضرت میری گاڑی میں بیٹھے ہوگا، حضرت مہربانی کریں آج تو میری گاڑی میں بیٹھ جائے۔ علم دو، کچھ نہ دو، اس کو روٹی بھی نہ دو۔ لیکن جناب کون سنتا ہے بلا فقیروں کی باتیں؟
یہ تو ہم اپنے مغز مارتے رہتے ہیں اور اس کی سزا اپنے جن پہ بھگتتے رہتے ہیں بیماریوں کی شکل میں. جب آدمی جلے گا تو بیمار تو ہوگا نا، اور کیا ہوگا. جب آدمی کو جلن ہوگی کہ اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ سونے کا ملک ہو اور بھیک مانگ رہا ہو، آدمی کو جلنا ہی ہوتا ہے نا، اور کیا ہوتا ہے. ہاں ایک ہوتے ہیں بے حس آدمی، ان کے سامنے جناب جو مرضی آئے کرو احساس ہی نہیں کہ روٹی تو کسی طور کما کھائے مچھندر. ان کو حرام کھلاؤ تو ٹھیک ہے، حلال کھلاؤ تو ٹھیک ہے، مرغی کھلاؤ تو ٹھیک ہے، چوری کی ہو تو ٹھیک ہے، ڈاکے کی ہو تو ٹھیک ہے، بندے مرواؤ تو ٹھیک ہے، کرائے پہ کھڑے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یاد رکھیں گے وہ پھر قیامت میں یہ ہوگا کہ دونوں اللہ فرمائیں گے کہ اس لیے کہ جب تمہیں توحید کی دعوت دی جاتی تھی انکار کرتے تھے. اور میرے مدنی نے یاد رکھو کبھی ذات کے لیے جہاد نہیں کیا. میرے پاک نبی نے تو اپنی ذات کا کبھی کسی دشمن سے بدلہ ہی نہیں لیا. جب کوئی بات ہوئی معاف کر. اور فرمایا کہ جب تم کلمہ پڑھ لو گے فقد عصم منی مالہ ونفسہ الا بحقہ، اب اس کی جان، اس کی مال، ہر چیز محفوظ ہو گئی. ہاں حق کیا مانا؟ قتل کرے تو قتل ہوگا، زنا کرے تو رجم ہوگا. وحسابہ علی اللہ عز وجل وانزل اللہ تعالی فی کتابہ وذکر قوما استکبروا وقال انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کہ جب ان کو دین کی دعوت دو، توحید کی دعوت دو تو اکڑ جاتے ہیں. وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا. شرک کی طرف بلاؤ تو دوڑتے ہوئے آ جائیں. ان کو جناب حلوے کی دعوت دے دو چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو. ان کو 11ویں پہ بلاؤ ماشاءاللہ 2 من دودھ پی جائیں گے. ان کو جناب عرس شریف پہ بلاؤ ساری رات دھمال کھیلیں گے. صبح کو نماز پڑھو مر جائیں نہ پڑھیں. تجربہ کر لو. ساری رات دھمال کھیلیں گے، ساری رات پاگل ہو جائیں گے. پیدل 200 میل بغیر جوتے کے سفر کریں گے کہ حضرت مرشد کی مزار پہ جا رہے ہیں. لیکن نماز کا وقت آ جائے سوال ہی پیدا. نماز اس کے باپ نے نہیں پڑھی، وہ کہاں پڑھے؟ اس کو آتی ہی نہیں. اس نے تو یہی سیکھا ہے نا، بس 11ویں والا چھوڑو ایسی. یہ نہیں پتا کہ 11ویں والا ڈنڈا لے کے قیامت میں تیرے سر پہ مارے گا کہ میں نے تمہیں کہا تھا شرک کرو. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ابو سلمة ابو صالح اسماعيل قال حدثنا حماد عن سعيد الجويري ان بالعلاء قال يؤتى باليهود يوم القيامة فيقال لهم ما كنتم تعبدون فيقولون عبد الله وزيرا فيقال لهم خذوه ذات الشمال ثم يؤتى بالنصارى ويقال ما كنتم تعبدون فيقولون عبد الله والمسيح ويقال لهم خذوه ذات الشمال ثم يؤتى بالمشركين فيقال لهم لا إله إلا الله واستكبرون ثم يقال لا إله إلا الله واستكبرون ثم يقال لا إله إلا الله واستكبرون ثم يقال لا إله إلا الله واستكبرون فيقال لهم خذوا ذات الشمال. اب قیامت والے دن اللہ یہودیوں کو بلائیں گے، فرمائیں گے بتلاؤ کس کی تم عبادت کرتے تھے. وہ کہیں گے اللہ ہم اللہ تیری بھی عبادت کرتے تھے لیکن حضرت عزیر کو بھی ساتھ ملاتے تھے. ہم تیری بھی عبادت کرتے تھے لیکن حضرت عزیر کو بھی. اللہ حکم دیں گے کہ ان کو صاحب شمال میں شامل کرو. نصارہ کو بلائیں گے کہ بتاؤ تم کس کی عبادت کرتے تھے. وہ کہیں گے مولا نعبد اللہ، تیری عبادت کرتے تھے اور حضرت عیسیٰ کی بھی عبادت کرتے تھے. حکم ہوگا ان کو بھی ذات شمال میں داخل کرو. مشرکین کو بلایا جائے گا کہ جب تم کو کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ فیستکبرون، پھر تمہیں بلایا گیا، تمہیں پیغمبروں نے دعوت توحید دی، ان کے بعد ان کے خلفاء و صحابہ نے دعوت توحید دی، تابعین تبع تابعین، ائمہ مجتہدین محدثین فقہاء علماء نے دعوت دی. تم نے ہمیشہ توحید سے منہ پھیرا. جاؤ تم بھی اصحاب الشمال. اصحاب الشمال بنا جہنمی. قال ابو نضر من طرف اصحاب التین، او پھر جائیں گے دوڑ کے. قال ابو اللہ سمیت ابو مسلم قال ما کنتم تعبدون.
اب مسلمانوں کو بلا کے بھی سوال ہوگا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ فَيَقُولُونَ كُنَّا نَعْبُدُ اللَّهَ تَعَالَى، ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ فَيُقَالُ لَهُمْ هَلْ تَعْرِفُونَهُ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ، اب جناب سوال ہوگا کہ کیا تم اپنے رب کو دیکھو جس کی عبادت کرتے رہے ہو، اگر تمہیں اپنے رب کی دیدار ہو تو پہچان لوگے؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ، مسلمان کہیں گے ہاں پہچان لیں گے۔ فَيُقَالُ لَهُمْ كَيْفَ تَعْرِفُونَهُ تَرَوْهُ، اب ان سے سوال ہوگا کہ کیسے تم اپنے خدا کو پہچانو گے، تم نے تو خدا کو دیکھا نہیں ہے۔ فَيَقُولُونَ نَعْلَمُ أَنَّهُ لَا عَدْلَ لَهُ، وہ کہیں گے ہم پہچان لیں گے اس طرح کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ لَا مِثْلَ لَهُ وَلَا مِثَالَ لَهُ وَلَا مَثِيلَ لَهُ وَلَا مُمَاثِلَ لَهُ وَلَا شِبْهَ لَهُ وَلَا شَبِيهَ لَهُ۔ فَيَقُولُ تبارک و تعالی قدس وَيَنْجِ اللَّهُ مِنْ، اللہ تبارک و تعالی، اللہ پاک پھر ان کو اپنا دیدار بھی کروائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کو نجات بھی عطا فرمائیں گے۔ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور یہ کافر کہتے تھے ہم اپنے خداؤں کو کیسے چھوڑ دیں ایک شاعر کے کہنے پہ، یہ تو دیوانہ ہے۔ أَنَحْنُ نَتْرُكُ عِبَادَةَ آلِهَتَنَا وَآلِهَةَ آبَائِنَا، عن قول هذا الشاعر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكذيبا وردًا عليهم بل جاء بالحق، وہ کہتے تھے محمد مصطفیٰ نعوذ باللہ آپ تو شاعر ہیں، آپ تو دیوانے ہیں، مکے والے آپ کو رہنے نہیں دیتے اور آپ کہتی ہیں پوری دنیا پہ میرے اسلام کا پرچم لہرائے گا، تو یہ دیوانوں والی باتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، ما صاحبکم بمجنون، میرا مدنی دیوانہ نہیں ہے، تم دیوانے ہو، تم پاگل ہو، میرا مدنی بل جاء بالحق، میرا مدنی حق دین لے کے آیا، قرآن لے کے آیا ہے۔ وصدق المرسلین، یا جاء بالحق فی جمیع شریعت اللہ تعالی من اخبار والطلب، میرا مدنی جو بھی شریعت لے کے آیا، شریعت بھی حق، قرآن بھی حق، دین بھی حق۔ وصدق المرسلین اے صدقهم فيما يقولون من صفات الحميد وناجي السديد وفن الله تعالى بشرعه وامره كما اخبروا ما يقال لهم الا ما قد قيل للرسل من قبلك، اور میرا مدنی تو تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والا ہے، ان کی بھلائیوں کو لینے والا ہے، ان کے خیر کو لینے والا، ان کے طریقے پہ چلنے والا ہے، جیسے پہلے پیغمبروں نے اللہ کی توحید کی دعوت دی، میرا مدنی بھی توحید کی دعوت دینے والے ہیں۔ اللہم ثبتنا علی الاسلام۔ کہتے جی کہ میری ہمشیرہ بیمار ہے، 3 آپریشن ہو چکے، اللہ شفا عطا فرمائے، دعا کریں کہ اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے، ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی سب بیماریاں اپنی رحمت سے دور فرما دے، کیونکہ اس کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں۔ لا شفاء الا شفاؤک، شفاؤک لا یغادر سقما، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين آمين۔ حضرت شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کے فرزند حسین علی رحمت اللہ کا کل راول پنڈی میں انتقال ہو گیا، اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ۔ حضرت شیخ القرآن نے ساری زندگی توحید کے لیے جان لڑا دی، الحمدللہ ان کے بیٹے بھی اسی راستے پہ تھے، اور انتہائی پیارا بیٹا تھا حسین، اور
بڑا ہی فرما بردار، متواضع، اور میرے ساتھ تو اتنی محبت کرتے تھے نا، ہر سال جب آتے ہر حال میں میرے لیے کوئی کپڑا سوٹ کا کوئی چیز لے کے آتے. میں ہمیشہ کہتا بھائی تم کیوں تکلیف کرتے ہو؟ کہتا نہیں بس دل کرتا ہے. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ. اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی انہوں نے جو توحید کا ایک ادارہ قائم کیا راجہ بازار میں، اللہ اس کو قیامت تک قائم و دائم فرما، اور اس کے چلانے کے اسباب بھی خود پیدا فرما دے. انت القادر علی ذلک. کہتے ہیں جی کہ میں نے کچھ دینی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اردو زبان میں. یہاں کہاں ملیں گی؟ کسی دکان پہ جا کے پتہ کرو. یہاں بھی مکتبے ہیں بڑے بڑے جہاں کتابیں بکتی ہیں. اللہ عالم ان کے پاس شاید ہو، چونکہ یہاں زیادہ تر کتب جو ہے وہ عربی میں ہوتی ہے. ہر ملک میں ان کی زبان چلتی ہے. جو لوگ مجاہدین اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کر رہے ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے. اور جو کفار کی قید میں ہیں، عذاب میں ہیں، اللہ ان پر اپنی قدرت کے ساتھ ان کی تکلیفوں کو رفع فرما دے اور امتحان ختم فرمائے. بی بی حلیمہ سعدیہ جو ہیں بنو سعد قبیلہ تھا. اب بھی بنو سعد قبیلہ جو ہے موجود ہے. جب آپ طائف جائیں، طائف سے آگے بنو سعد پہاڑوں میں کافی دور ہے، لیکن اب تک وہ قبیلہ بھی موجود ہے، اور وہ آثار، وہ جگہ بھی موجود ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. حضرت بلال کی وفات کتنا بعد اللہ عالم، بہرحال حضور کے بعد فوت ہوئے. بہرحال یہ تو نہیں ہے کہ بی بی حوا کو صبح حمل قضا حمل و شام، یہ تو نہیں. بہرحال اس زمانے میں شریعت میں جائز تھا ایک حمل سے جو لڑکا لڑکی ہوتی دوسرے حمل والوں کے ساتھ نکاح ہو جاتا تھا. کتنا فرق ہوتا تھا اللہ عالم. نہیں، پہلے ایک بات یاد رکھو، اکثر لوگ جو ہے نا جی پھر ان کو شکایت ہوتی ہے کہ مکی صاحب جواب دیتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. مجھے بتائیں کہ بی بی حوا کے حمل سے تمہیں کیا تعلق ہے یا تمہیں کیا تکلیف ہے؟ مجھے سمجھائیں اس مسئلے کا فائدہ تمہیں کیا ہے کہ حمل 9 مہینے کا تھا، 9 دن کا تھا، 9 گھنٹے کا تھا، 9 راتوں کا تھا، جتنا بھی تھا، تمہیں اس سے کیا فائدہ ہے؟ تمہارے دین میں اضافہ ہو جائے گا. اس سوال کا مقصد کیا ہے؟ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے میرے آقا محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی کم سوال کیے ہیں، اتنی کم اور ایسے سوال کیے ہیں جو قیامت تک امت محمد مصطفیٰ کے کام آئے. جب بھی انہوں نے سوال کیا ہے، ایسا سوال ہے قرآن میں موجود ہے، یسألونک عن الأہلہ، چاند کے بارے میں، یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الشہر الحرام، یعنی ایسی اسئلہ ہیں. اور بعض اوقات تو صحابہ ادب سے خاموش رہتے تھے کہ ہم سوال کریں شاید حضور پاک پہ گراں گزرے. اللہ نے جبریل کو انسان کی شکل میں بھیجا کہ تم جا کے سائل بنو. حضور جواب دیتا کہ حضور کے صحابہ سیکھ لیں. جب وہ چلا گیا حضور نے فرمایا پتہ ہے کون تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمیں فرمایا جبریل تھا. وہ انسان بن گیا یعلمکم دینکم، تاکہ تمہارے دین تمہیں سکھا سکے. تو میرا بھائی بی بی حوا کہاں دفن ہے؟ حضرت آدم کی قبر کہاں ہے؟ اور حضرت حود علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ بی بی حوا کا حمل کتنی مدت؟ اب یہ کیا بات، یہ کوئی سوال ہے؟ اچھا، پھر بی بی حوا یا حضرت آدم کے ان مسائل کا تعلق نہ قرآن سے نہ حدیث سے، نہ قرآن نے بتایا نہ حدیث سے بتایا، مولوی خود گھڑ کے بتائے.
یعنی قرآن نے حضرت آدم کی ولادت کا پورا ذکر کیا کہ ہم نے آدم کو بنایا، مٹی سے بنایا، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، آدم کو مسجود الملائکہ بنایا، فرشتوں کا امتحان ہوا، آدم جنت میں بھیجا گیا، درخت نہ کھائیں، پھر ہوا پیدا ہوئی، درخت کھایا، پھر اتارے گئے، پھر کپڑے اترے، پھر توبہ کی، پھر توبہ منظور ہوئی، سارا واقعہ۔ لیکن اللہ نے آگے نہیں لکھا، جو نہیں لکھا ہے تو ہم کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئے آپ کے تسلی کے لیے؟ آج کل ایک رواج ہو گیا ہے، بہت سارے مولوی بھائی ہیں وہ قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں اور جو روایات شاذہ ہیں یعنی جو ناقابل اعتبار ہے وہ بیان، لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ کمال ہے جی، اس مولوی صاحب نے ایسی تفسیر کی آج تک ہم نے نہیں سنی، وہ ہے جو جھوٹی کیسے سنتے تم؟ ہے ہی جھوٹی، وہ تو روایت شاذہ ہے، اقوال شاذہ ہیں، وہ روایات اسرائیلیہ ہیں جن پر کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے کہ روایات اسرائیلیہ جتنے ہیں لا نصدق ولا نکذب، نہ ہم تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے، اگر قرآن حدیث کے موافق ہیں لے لیں گے، وہ مخالف ہیں چھوڑ دیں گے، اگر موافق مخالف نہیں ہے تو چلو معلومات کے لیے جیسے ایک تاریخی بات ہوتی ہے۔ اب ایسے سوالات کرنے سے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے اور پھر سخت جواب دو تو کہتے ہیں جی ناراض ہوتے ہیں مولوی صاحبان۔ حرمین الشریفین میں موبائل پہ اگر بات سنیں، بات سننا تو جائز ہے لیکن یہ میوزک بجانا تو حرام ہے نا۔ بات تو تم کرو میں سن رہا ہوں تو ٹیلی فون بھی سننا جائز، ایسے بھی سننا جائز، لیکن یہ جو میوزک لگے ہوئے ہیں، اللہ کے حرم میں میوزک بج رہا ہے، حتیم میں میوزک بج رہا ہے، طواف میں میوزک بج رہا ہے، اور اس میوزک پہ تو اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے، مزامیر شیطان ہیں۔ کہتے جی کہ یہاں کے لوگ پگڑی کیوں نہیں باندھتے، آپ خرید کر کے دے دیں، باندھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے بندے، ہر ملک کے حالات ہے، پگڑی بھی سنت ہے، ٹوپی بھی سنت ہے، ہر ملک کا کپڑا یاد رکھو اس ملک اور بیہ کی وجہ سے ہو، کیونکہ یہاں صحرا تھے، یہ تو اب ماشاءاللہ ترقی ہو گئی نا، شہر بن گئے، اے سی لگ گئے، ایئر کنڈیشن لگ گئے، ورنہ تو صحرا تھے اور اتنی ریت اڑتی تھی کہ لوگوں کی آنکھیں ختم ہو جاتی تھی، اس لیے یہاں وہ رومال کا رواج آئے گا، لوگ رومال ڈاٹھے کی طرح باندھ لیتے تھے تاکہ منہ جو ہے وہ لو سے بھی محفوظ رہے اور ریت سے بھی محفوظ رہے۔ باقی سنت مبارک ہے، اللہ کرے جس کو پگڑی نصیب ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، خوشی کی بات ہے۔ لیکن لباس میں یہ حکم نہیں ہے کہ اگر نہیں باندھو گے تو تم گناہگار ہو، یہ حکم نہیں ہوتا یار۔ صرف دو چیزیں ہیں، حضور نے فرمایا سونا اور ریشم مرد کے لیے حرام ہے، باقی لباس جیسا ہے ٹھیک ہے۔ ایک آدمی نے مجھے 100 ریال دیے تھے کہ کبوتروں کو دانے ڈال دیں، تو کبوتروں کو ڈالیں جو اس نے دیا ہے، اب اس کا حکم ہے، تمہارا پیسہ تھوڑا ہے، لیکن ایسی جگہ ڈالیں لوگوں کے پاؤں میں نہ آئے دانے۔ سرکار دو عالم کا حکم ہے کہ مونچھیں کٹاؤ داڑھی بڑھاؤ، یعنی اس طرح نہ پھرواؤ، لیکن چھوٹی چھوٹی جیسے مشین سے نکال لو، یوں سمجھ لو۔ ایک بیٹی نے جائیداد کا کچھ حصہ، اپنا حصہ بھائی کو دے دیا ہے، والد کی موت کے بعد یا اس کے بچے اپنے حصے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ میرا بھائی بات یہ ہے کہ جب وہ چیز اس کے پاس تھی ہی نہیں تو دے کیا دیا؟ دیکھو نا، یہ ڈبہ میرے پاس ہے، میں تب دوں، میرے پاس ہو ہی نہ، پہلے تمہارے قبضے میں، کہو جی میں ڈبہ رکھ لوں، میں کہوں گا رکھ لو جی، ہے ہی تمہارے پاس، میرے پاس تو ہے ہی نہیں نا۔ پہلے تم اس بچی کو اس کے حصے کی جائیداد دے دو، پھر وہ بھائی کو دے۔ ابھی باپ زندہ بیٹھا تھا، اس نے اپنا حصہ بھی دے دیا، بالکل اس کا حصہ اس کے مطابق شریعت دے گی، ہاں دینے کے بعد وہ بھائی کو دے دے۔
آپ انتقال کر دیں، قبضہ کر کے اس کی زمین دے دیں، پھر دیکھتا ہوں میں کتنی بہنیں بھائیوں کو دیتی ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ظالم ہیں، جابر ہیں، مانگیں گے تو اور لڑائی ہوگی گھر میں، وہ کہیں گا جی بھائی جان ہم نے آپ کو دیا ہے، اللہ قیامت میں انشاءاللہ بدلہ لے گا تم سے۔ بہرحال یا اللہ یا حرف ندا ہے، یہ اللہ کے ساتھ تو لگ سکتا ہے اور کسی کے ساتھ نہیں۔ یا نبی، یا رسول، یا یہ منع ہے۔ اگر یہ جائز ہوتا تو سب سے پہلے ابو بکر، عمر، عثمان و علی لکھتے حضور کی مسجد پہ۔ اللہ کے تمام انبیاء حیات ہیں، تمام اللہ کے نبی اپنے قبروں میں حیات ہیں، لیکن وہ عالم برزخ ہے، وہ عالم دنیا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی طواف کے دوران میں حجر اسود پہ اشارہ کرنا بھول گیا کوئی بات نہیں، ہم تو الحمدللہ تمام مسلمانوں کے لیے، تمام عالم اسلام کے لیے، تمام مجاہدین کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ نہ ہماری زبان پاک ہے، نہ اندر رزق حلال ہے۔ مولوی پیر کا گزارا صدقہ زکوٰۃ پہ ہوتا ہے، اس لیے وہ حلال ہو نہیں سکتا، اور عام آدمی جو ہے اس کا گزارا آپ دیکھ رہے ہیں بلیک مارکیٹنگ پہ ہے، سمگلنگ پہ ہے، کوئی آٹا مافیا ہے، کوئی بجلی مافیا ہے، کوئی فلاں مافیا ہے، کوئی فلاں مافیا ہے۔ تو جب حال ہمارا یہ ہو تو میرے محبوب دو عالم نے فرمایا تھا ماکل کا حرام و ملبس کا حرام، تیرا کھانا حرام کا، تیرا لباس حرام کا، وغذی بالحرام، اور تیرا بدن حرام کھا کھا کے بڑا ہوا ہے۔ اب تو لاکھ دعائیں کرے یا رب یا رب یا رب انا یستجاب لکم، کہاں تمہاری دعائیں قبول ہوں؟ کہتے جی کہ میرا ہم زلف جو ہے، یہ بھی کوئی عجیب لفظ ہے کہ رشتہ عورت کی زلف سے گاڑا ملایا جاتا ہے، یعنی مرد کا کوئی رشتہ نہیں، زلف مل رہی ہے آپس میں، ہم زلف ہے نا جی، یعنی دونوں کے گھر میں بہنیں ہیں۔ بہرحال وہ بینک ملازم ہے، اس کے گھر میں جا کے میں کھانے سے ڈرتا ہوں کہ سود کی کمائی ہے، ملازم کی کمائی تو سود نہیں ہوتی، یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ باقی تم تقوی پر ہو، کرتے ہو احتیاط، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ملازم کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ سود نہیں ہوتا، وہ اپنے وقت اپنی محنت کا پیسہ لیتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ عمومی طور پر آدمی کو بینک میں، انشورنس میں، ایسے مقامات پہ نوکری نہیں کرنی چاہیے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، لیکن اگر کوئی ملازم ہے تو اس کی تنخواہ حرام تو نہیں ہے، کوشش کرے دوسری جگہ نوکری ڈھونڈتا رہے، جب مل جائے چھوڑ دے، آپ کھانا کھا سکتے ہیں۔ ہم احتیاط کریں نا تو رشتہ داروں کو بتانا پڑتا ہے نا کہ جی میں کھانا نہیں کھاتا، بڑا مولوی آدمی ہوں، یہ جو حضرت آپ بپسی پیتے ہیں یہ کہاں کی ہے؟ یہ بپسی، یہ کالا کولا، یہ پتہ نہیں پاکولا، یہ جناب 7 اپ، یہ مرنڈا، یہ جناب پیزا، یہ میکڈونلڈ، یہ برگر شریف، یہ کہاں کے ہیں؟ یہ سارا یہودی مال تو کھا رہے ہو۔ اس میں جو پنیر ڈالا جاتا ہے، جو چیز ڈالی جاتی ہے، اسی طرح جتنے کریم والے بسکٹ ہیں ان میں جو کریم ڈالی جاتی ہے تم بتاتے ہو، جتنے تم قیمتی صابن استعمال کرتے ہو اس میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ خنزیر کی چربی ہوتی ہے۔ یہ جو بڑے آدمی ہیں نا، یہ داڑھی مونڈنے کے لیے جو برش رکھتے ہیں کرسٹل کے، اس میں خنزیر کے بال ہوتے ہیں۔
یہ تمہارے جو ایلیٹ کلاس کے ٹوتھ برش ہیں نا وہ خنزیر کے بالوں کے ہوتے ہیں. بڑے لوگوں کا جب ہارٹ کے والوں تبدیل کیے جاتے ہیں وہ بھی اکثر خنزیر کے ہوتے ہیں. اللہ کوئی مسلمان ہو تو خیال رکھے کہ بھائی میں مسلمان ہوں، مہربانی کرو، میں مصنوعی لگوا لوں گا، پلاسٹک کے لگوا لوں گا، لیکن آرٹیفیشل لگوا لوں گا، میں وہ نہیں لگواتا جو خنزیر. تو کون خیال کرتا ہے؟ وہ تو جی میں تو بیمار تھا، جی بس میں تو بیمار تھا نا. باقی حال نہ پوچھو، حال ختم ہے. جب مولوی پیر ختم ہو گیا تم بڑا رونا کیا روئے. طواف کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے چھوڑ دیں. طواف نماز کے حکم میں ہے، جاؤ وضو کرو پھر پورا کرو. اگر ایک آدمی ایک دن عمرہ کیا، سر پہ اس طرح پھروا دیا، دوسرے دن عمرہ کیا، بال تو نہیں ہے لیکن اس طرح پھر بھی پھروانا ہوگا، نہیں پھرائے گا دم پڑ جائے گی. اللہ کو بالوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو دیکھتا ہے کہ بندے نے میرے حکم پہ گردن جھکا دی ہے. عورتیں با جماعت نماز پڑھے، نفلی نماز کی تو کوئی جماعت ہی نہیں ہوتی تمہارے ہاں. اور تو صلاۃ التسبیح جو ہے ایک ضعیف روایت ہے، کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل خير ايامنا اخرها، اللهم ارزقنا حسن الختام، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ عالم اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفار کی ذلت اور شکست کا فیصلہ فرما دے. یا اللہ تمام اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام مساجد مدارس معابد کی حفاظت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، مجاہدین کی قدم قدم پہ نصرت فرما. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہے، فلسطین میں ہے، شیشان میں ہے، افغان میں ہے، عرب میں ہے، عجب میں ہے، ہند میں ہے، سندھ میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، ہندوستان میں ہے، برما ارکان میں ہے، جہاں بھی ہے اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.